السلام علیکم میرے پیارے ویورز، لسنرز اور ریڈرز، آپ لوگوں کے پیار کا، آپ لوگوں کے سپورٹ کا بہت شکریہ۔ تو ایپیسوڈ آج میں لے کے حاضر ہو گئی ہوں۔ طبیعت میری آج بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن کیونکہ مجھے آپ لوگوں کو دینی ہی تھی، آپ لوگ انتظار کرتے ہیں، تو بس ایپیسوڈ حاضر ہے، اور نیکسٹ ایپیسوڈ کا انحصار بھی آپ لوگوں کے کمنٹس اور لائک پر ہے۔ دوسرا یہ کہ مجھے ایک بات کرنی تھی کہ میری ایک دوست ہیں، انیلا ہے ان کا نام، وہ بھی چینل رن کرتی ہیں، بہت ہی زبردست ناول اسیر عشق ان کا اس ٹائم آن گوئنگ چل رہا ہے، تو انہیں بھی جا کے دیکھیں، میں ٹائٹل میں ہی ٹیگ کر دوں گی انہیں۔ اب چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ ناول آبرو، قسط نمبر 38۔ اذلان اپنے روم میں ایک فائل کو اسٹڈی کر رہا تھا کہ اس کے روم کے انٹرکام ایکسٹینشن پر کال آئی۔ اس نے ریسیور کان سے لگایا، البتہ نظریں اس کی فائلز کی طرف ہی تھی۔ بھائی، ہاں مالا کہو، بھابھی آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ اذلان نے فوراً فائل بند کیا اور بولا، کیا مطلب؟ علیزہ نے تمہیں کہا وہ ملنا چاہتی ہے؟ تو اس سے کہو روم میں آ جائے۔ وہ پوری طریقے سے مالا کی طرف متوجہ تھا۔ بھائی، وہ چاہتی ہیں کہ آپ ان سے لان میں ملیں، وہ وہاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ لان میں کیوں؟ اس نے انٹرکام بند کرتے ہوئے سوچا۔ لیکن چلو، انہیں یاد تو آئی ہماری، شاید رحم آ گیا ہے ہم پر، وہ یہ سوچتے مسکرا رہا تھا۔ اب جب وہ بات کر کے سارے مسئلے حل کرنا ہی چاہتی ہے، تو میں بھی آج اس سے اپنی محبت کا اظہار کروں گا، اور اپنے عمل سے اسے یہ ثابت کر دوں گا آج کہ وہ میری زندگی بن گئی ہے۔ اذلان نے اپنی نائکی کی بلیک سینٹو شرٹ پہنی، جس پر ٹراؤزر بھی بلیک ہی تھا۔ وہ روم سے نکلنے لگا، لیکن جب شیشے کے سامنے سے گزرا تو ایک دم ہی رک کر اس نے ایک طائرانہ نگاہ اپنے اوپر ڈالی۔ آج پہلی بار اذلان یہ دیکھنے رک گیا کہ کیا وہ ہینڈسم لگ رہا ہے یا نہیں۔ بلیک سینڈو سے جھلکتے اس کے مضبوط دودھیا بازو، لمبا چوڑا مردانہ ورزشی جسم، وجیح چہرے پر تضاد، اس کے ماتھے پر جھولتی وہ مغرور بالوں کی لٹ۔ ایسے ہی تو لڑکیاں اس پر نہیں مرتی تھیں۔ یہ وہ بات تھی جس کی اذلان نے کبھی زندگی میں پرواہ نہ کی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ وہ تو ہر حال میں ہی بہت حسین لگتا تھا۔ لیکن آج اسے فکر ہو رہی تھی کہ وہ اپنی محبوبہ بیوی کو بھی اچھا لگے۔ خیر، اس نے خوشی خوشی لان کا رخ کیا۔ وہ ظالمہ وہیں لان میں پڑی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھی تھی۔ اذلان کے وہاں آنے پر علیزہ نے اسے سلام کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اذلان کا لہجہ محبت اور فکر سے گندھا ہوا تھا۔ وہ بالکل اس کے سامنے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے بات کرنی تھی۔ وہ اذلان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہی تھی، جبکہ اذلان بھی پوری توجہ سے اسے دیکھ بھی رہا تھا اور سن بھی رہا تھا۔ ہاں کہو، میں سن رہا ہوں۔ اصل میں پچھلے 1 سال سے جو بھی ہوا، اس دن آپ کی برتھ ڈے پارٹی سے لے کر آج تک ہر دن، ہر لمحہ، اس دشمنی اور بدلے نے میری زندگی کے سب سے خوبصورت اور قیمتی لمحات کو ضائع کر دیا۔ میری شادی، میرے سارے خواب، سب میری اس غلطی کی وجہ سے تباہ ہو گئے۔ اب 1 سال ہونے کو آ رہا ہے، میں اب اپنی زندگی میں سکون چاہتی ہوں۔ مجھے ایسا لگتا تھا پہلے کہ شاید آپ مجھ جیسی مڈل کلاس لڑکی سے اپنی اولاد کبھی نہیں چاہیں گے، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ آپ چاہے مجھ سے جتنی بھی نفرت کیوں نہ کرتے ہو، اپنی اولاد سے آپ کو محبت ہے۔ علیزہ کی بات کرتے کرتے آنکھیں نم ہو رہی تھیں، لیکن اس کا لہجہ بہت مضبوط تھا۔ جیسے جیسے وہ بولتی جا رہی تھی، اذلان کی آنکھیں بھی سرخ ہو رہی تھیں۔ اس کے بدلے نے واقعی اس کی ہر خوشی، ہر خواب کو اس سے چھین لیا تھا۔ اس وقت وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ میں تمہاری زندگی کو ایسی خوشی اور محبت سے بھر دوں گا کہ تم پچھلا سب بھول جاؤ گی، اور میں تمہیں اس بچے سے بھی زیادہ چاہتا ہوں۔ لیکن اس نے علیزہ کی بات ختم ہونے کا انتظار کیا تاکہ پہلے وہ خود کہے کہ میں اب سب ٹھیک کرنا چاہتی ہوں۔ علیزہ نے ایک لمحہ ٹھہر کر پھر بات شروع کی۔ اسی لیے بیٹھ کے بات کرنے کا فیصلہ کیا ہے میں نے۔ میرے خیال میں جب تک میں اور آپ اس بے معنی سے رشتے سے جڑے رہیں گے جو میری زبردستی سے بنا تھا، تب تک ہم دونوں ہی پرسکون زندگی نہیں گزار سکتے۔ ہمارا نکاح کے اس پاکیزہ رشتے میں بندھے رہنے کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا اب۔ میں کیونکہ آپ کی اولاد کی وجہ سے پابند ہو گئی ہوں،
تو آپ کی ضمانت سے جان خلاصی ہوتے ہی میں آپ کے ساتھ اس تعلق کو بھی ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتی ہوں۔ میرا نہ اس بچے سے کوئی تعلق ہوگا نہ آپ سے۔ وہ کہتی جا رہی تھی اور اذلان بس سرخ آنکھوں سے ماتھے پہ بل ڈالے اسے سن رہا تھا۔ کیا سوچ کر آیا تھا وہ کہ آج سب رنجشیں ختم کر کے ایک ہو جائیں گے، لیکن علیزہ نے تو اپنی طرف سے پہلے ہی سب ختم کر دیا تھا۔ میں نے تھوڑی ریسرچ کی تھی۔ اگر ڈیلیوری سے پہلے آپ مجھے گواہوں کی موجودگی میں طلاق دے دیں تو پھر مجھے عدت کی تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی۔ وہ جس شفافیت اور آسانی سے بول رہی تھی، اگر اذلان بدل نہ گیا ہوتا تو شاید اس کے منہ پر تماچا دے مارتا، لیکن وہ چپ کر کے بس اسے سن رہا تھا۔ بول چکی تم، اذلان نے کہا، تو جب تمہاری میرے بچے سے جان خلاصی ہو جائے گی تو دے دوں گا میں تمہیں طلاق۔ اس نے میرے بچے پر زور دیا۔ پھر تم جیسے چاہو ویسے اپنی زندگی گزارنا، میں تمہیں اب کبھی اپنا پابند نہیں کروں گا۔ اپنا خیال رکھا کرو بس۔ اس سے بہت نرم لہجے میں یہ جملے کہے اور اٹھ کر سیدھا اپنے کمرے میں آ گیا، جبکہ علیزہ ابھی وہیں بیٹھی تھی۔ اس نے یہ سب باتیں کہہ تو دیں، لیکن اس کے لیے یہ کتنا مشکل تھا یہ وہی جانتی تھی۔ اپنی طلاق کی بات خود کرنا کسی بھی عزت دار اور شریف لڑکی کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، جبکہ اسے پتہ ہے کہ شوہر کے بعد اسے یہ زمانہ کس طرح ٹریٹ کرے گا، لیکن وہ دوبارہ اذلان کو معاف نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے کئی بار اذلان کو موقع دیا تھا، اپنا گھر بنانے کی کوشش کی، لیکن ہر بار اذلان نے اسے مایوس کیا۔ تو بس اب وہ ایک ہی بار یہ کڑوا گھونٹ پی کر ایک طرف ہونا چاہتی تھی۔ اس نے خواب میں خود کو اپنے بچے سے دور جاتا دیکھا تھا، اور اب یہی ایک صورت تھی اذلان سے ہر وابستگی ختم کرنے کی، کہ وہ اپنے جسم کے اس حصے سے ہی دستبردار ہو جائے اور اسے اس کے باپ کے حوالے کر کے ان کی زندگیوں سے نکل جائے۔ وہاں اذلان کا دکھ سے برا حال تھا۔ علیزہ سمجھتی کیوں نہیں ہے، میں بدل گیا ہوں، میں اب نہیں دوں گا اسے تکلیف، نہ ہی اب اسے تنہا چھوڑوں گا۔ مجھے اس سے سچی محبت ہے، میں کیسے اسے یقین دلاؤں؟ اذلان اپنے بالوں کو دونوں ہاتھوں میں جکڑے خود سے سوال کر رہا تھا۔ آرزو اٹھ جاؤ یار، تمہارا ہینگ اوور نہیں اترا ابھی تک؟ 12 بج رہے ہیں، مجھے ہاسپٹل جانا ہے۔ علی آرزو کو 10 دفعہ اٹھا چکا تھا، لیکن وہ تو اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ الٹی پڑی علی کے بستر پر سو رہی تھی۔ علی جانے کے لیے بالکل تیار تھا، اس کے پاس بیڈ پر ہی بیٹھ گیا۔ سونے دو، اس نے نیند سے بوجھل آواز میں کہا۔ اچھا پھر تم سوتی رہو، میں جا رہا ہوں کام پر، اب تمہیں شام تک یہی رہنا ہوگا، میں باہر سے لاک کر کے جاؤں گا دروازہ۔ ارے ہاں جاؤ بھی، وہ نیند میں بولی۔ عجیب لڑکی ہے۔ علی چلا گیا اور آرزو میڈم اپنی نیند پوری کر کے شام 5 بجے اٹھی۔ سر بہت بھاری تھا، یہ کہاں ہوں میں، وہ سوچ میں پڑ گئی۔ پھر دھیرے دھیرے ذرا ان کی یادداشت بحال ہوئی تو علی کی مہربانی اسے یاد آئی۔ اس نے اسکرٹ کے ساتھ ڈھیلی سی شرٹ پہنی ہوئی تھی، لیکن اب اسے نہانے اور کپڑے بدلنے کی اشد ضرورت تھی۔ وہ اٹھی اور بے دھڑک ہی علی کی الماری کھولی، جو بری طرح بکھری ہوئی تھی۔ اوف، یہ کیا میس ہے! اس نے کبھی گھر کے کام نہیں کیے تھے، لیکن وہ ایک ڈسپلن لڑکی تھی جسے بے ترتیبی ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ اس نے اپنے لیے کچھ تلاش کرنے کی جدوجہد میں ہی اس کی پوری الماری سیٹ کر دی، پھر ایک ٹراؤزر اور شرٹ نکال کر نہا دھو کر پہن لی۔ ہیلو جی مما، میں نشا کی طرف ہوں، دیکھیں رات تک آ جاؤں گی۔ ارے ہاں بھائی ٹھیک ہوں میں، میرے لیے پریشان نہیں ہوا کریں۔ اس نے اپنی والدہ کو کال کر کے بتا دیا کہ وہ ایک دوست کے گھر پہ ہے۔ اتنے میں دروازہ بجا۔ اب کون آ گیا؟ باہر سے تو وہ تالا لگا کر گیا ہے۔ کون ہے؟ اندھے ہو کیا؟ تالا نہیں دکھ رہا باہر؟ وہ دروازے تک آ کر چلائی۔ ہیں؟ لڑکی کی آواز؟ کون ہو تم لڑکی؟ باہر سے ایک بھاری مردانہ آواز آئی۔ جو کوئی بھی ہوں، آپ سے مطلب علی ابھی گھر میں نہیں ہے، بعد میں آنا، وہ کہہ کر صوفے پر جا کر بیٹھی۔ علی کا نمبر تو اس کے پاس تھا نہیں جو کال کر کے کچھ پوچھتی یا بتاتی۔ اسے کافی چاہیے تھی۔
تو بس اب وہ کچن کا ہی رخ کرنے لگی تھی کہ اچانک دھاڑ کی آواز سے دروازہ کھلا۔ لگ رہا تھا کوئی توڑ کر ہی اندر آ گیا ہو۔ آرزو لمبی لمبی مونچھوں والے اس آدمی کو دیکھ کر گھبرا گئی جس کے ساتھ موٹے تازے گن مین تھے، جبکہ وہ بھی حیرت سے اس عجیب شہری حلیے والے لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ کون ہیں آپ اور کہاں گھستے چلے آ رہے ہیں؟ وہ بولی۔ علی کہاں ہے؟ علی علی! وہ تو غضبناک ہو کر چلانے لگے اور یہاں وہاں نظر بھی دوڑانے لگے۔ او کریب! لگتا ہے اس آدمی کا قرضہ نہیں اتارا اس جعلی ڈاکٹر نے، تو اب یہ کہیں مجھے اٹھا کر نہ لے جائیں۔ وہی عورتوں کی پرانی عادت، لفظ سے کہانی بنا لیتی ہیں۔ آرزو نے بھی خود ہی سوچ لیا کہ یہ کوئی علی سے قرضہ وصولی کرنے آیا ہے۔ اسے تو اپنی فکر ستائی۔ اتنے میں وہ کوئی بات کرتی علی ٹوٹے ہوئے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ وہ مونچھوں والا آدمی تو علی کو دیکھتے ہی چیخنے لگا۔ تھے کہاں تم؟ کتنا کال کیا ہم نے، تو اٹھا کیوں نہیں رہتا؟ ارے میں مصروف۔ اور یہ بتا یہ لڑکی کون ہے؟ تیرے گھر پہ کیا کر رہی ہے؟ یہ بات پہلے سے بھی زیادہ بلند آواز میں کہی گئی۔ بابا یہ میری بیوی ہے۔ علی اچھل کر آیا اور آرزو کا ہاتھ پکڑ کر بولا۔ آرزو شاہنواز سومرو اور اس کے گن مینز تک 1 منٹ کے لیے پوز ہو کر آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگے۔ ہاں بابا، مجھے محبت ہو گئی تھی تو نکاح کر لیا۔ یہ آپ کی بہو دی ہے۔ Are you out of your senses? You bloody fake doctor! کیا سٹھیا گئے ہو تم سالے جعلی ڈاکٹر؟ Keep yourself quiet, you witches! اپنا منہ بند رکھ چڑیل۔ علی اور آرزو بات کرنے کے لیے انگریزی زبان کا استعمال کر رہے تھے تاکہ سامنے موجود سندھی ماڑھوں کو کچھ سمجھ نہ آئے۔ پہلے تو وہ بالکل چپ ہو گئے، لیکن پھر مسکرا کر چیخے، ماشاء اللہ میرا خون ہے تو بدکاری تھوڑی کرے گا، نکاح کیا ہے نکاح میرے پت نے، میری دی رانی۔ علی مسلسل بدتیسی کھولے ہنس رہا تھا اور ہمنکوں کی طرح کھڑی آرزو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے کھیل کا حصہ بن گئی تھی۔ گزشتہ رات علیزہ کے مطالبے پر اذلان نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب وہ اسے اس کی مرضی کرنے دے گا، اپنا کوئی حکم یا مرضی اس پر مسلط نہیں کرے گا۔ محبت کا تقاضا بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے محبوب کے لیے قربانی دے، کہ بس وہ خوش رہے، اس کی وجہ سے چاہے خود انسان کتنی ہی تکلیف میں کیوں نہ آ جائے۔ وہ رات بھر سگریٹ پھونکتا رہا۔ اس نے آج اپنی دنیا کو ہاتھ سے ریت کی طرح گرتا محسوس کیا تھا، جبکہ شراب نوشی اس نے اس دن کے بعد سے بالکل چھوڑ دی تھی۔ صبح وہ ایسے ہی آفس چلا گیا۔ اس نے گیسٹ روم کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کی، نہ ہی مالا سے علیزہ کی کوئی بات کی۔ سارا دن اپنی وہی روبوٹس جیسی روٹین کے بعد وہ گھر آیا۔ ابھی اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا ہوا اندر داخل ہوا ہی تھا کہ ایک دم ٹھٹکا۔ کیا میں غلط کمرے میں آ گیا؟ نہیں، یہ تو میرا روم ہی ہے۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ علیزہ نکاح والا جوڑا پہنے، کانوں میں آویزیں لٹکائے، اپنے لمبے بال کھولے، گہری لال لپسٹک لگائے، اذلان کے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ اذلان تو دروازے پر بھوچنکا سا کھڑا اسے تک رہا تھا، پھر آنکھیں پٹپٹا کر بھی دیکھا کہ کہیں خواب تو نہیں ہے، لیکن وہ تو قدم قدم چلتی اس کے پاس آ گئی اور اپنے ہاتھ سے اس کی ٹائی کھولنے لگی۔ تھک گئے ہوں گے آپ، پانی لاؤں کیا؟ علیزہ نے اس محبت سے کہا کہ اذلان تو بس بے ہوش ہو جانے کے در پہ تھا۔ ٹو بی کنٹینیو، AW اردو ناولز، ڈونٹ کاپی مائی ناول۔ یاد رکھیے گا نیکسٹ ایپیسوڈ کے جلدی یا دیر سے آنے کا انحصار آپ کے کمنٹس، لائک اور پسندیدگی پر ہے۔ جلدی سبسکرائب کریں اور پھر ملتے ہیں ہم نیکسٹ ناول، اس ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ بہت فمبل کر رہی ہوں، رات بہت ہو گئی ہے، اب کٹ وٹ کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔